دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا دونوں جہاں کے مالک و مختار حبیب پروردگار سید المرسلین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین انیس الغریبین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس بنائے میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات نے ایک خطاب سماعت فرما لیا اور میرے بعد بھی انشاءاللہ اور بھی خطاب ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت ساری منقبتیں بھی آپ حضرات نے سماعت فرما لی۔ پیران کے پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، رفعت و بلندی، بزرگی و برتری کوئی محتاج تعارف نہیں۔ دنیا کے کونے کونے خطے خطے میں آپ کے جاننے والے، ماننے والے، پہچاننے والے، عقیدت والے موجود ہیں، اور یہ سلسلہ بہت پہلے ہی سے چالو ہے اور انشاءاللہ العظیم صبح قیامت تک چالو رہے گا کہ آپ کی یاد میں مجلسیں منعقد ہوتی رہیں گی اور آپ کی عظمت کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ آپ کی شان میں، آپ کی عظمت پر، آپ کی رفعت پر ہم جیسوں کا کچھ کہنا یہ گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ سورج کو چراغ دکھانا۔ ہاں، آپ کی عظمت، آپ کی بزرگی، آپ کی کرامت اور آپ کے حالات زندگی ہم سن اور سنا اس لیے لیتے ہیں تاکہ آپ کے نام سے، آپ کے ذکر سے برکت حاصل ہو جائے اور ہمارے دلوں میں آپ کی الفت و محبت تازہ ہو جائے۔ باوقار سامعین، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے میں آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے چند اشعار کہ امام اہل سنت کے اشعار جہاں غوث اعظم کی عظمت و شان اور رفعت و بلندی کو بتاتے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ عقائد اہل سنت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آپ کے اشعار کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جہاں وہ مستند روایات پر مشتمل ہوتے ہیں، جہاں دلائل و براہین سے مرصع ہوتے ہیں، وہیں آپ کے اشعار میں اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے دوسرے رخ بھی اجاگر ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ غوث اعظم کی شان میں امام اہل سنت فرماتے ہیں، جو تیری یاد سے ظاہر ہے یا غوث،
جو تیری یاد سے ذاہل ہے یا غوث، وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث۔ اس شعر کی تھوڑی وضاحت کر دوں میں۔ یہاں پر حضور اعلی حضرت نے پہلے مصرے میں ذاہل یعنی ذال الف اے اور لام کا ذکر فرمایا، جس کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، یعنی جو تیری یاد کو بھولا ہوا ہے، جو تیری یاد نہیں مناتا، جو تجھے یاد نہیں کرتا، وہ اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہے۔ آج کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ غوث اعظم کی یاد کیوں منائیں، غوث اعظم کا جلسہ کیوں منائیں، غوث اعظم کی نیاز کیوں دلائیں، غوث اعظم کا نعرہ کیوں لگائیں، غوث اعظم کی شان کیوں بیان کریں، غوث اعظم کی عظمت کیوں بیان کریں، غوث اعظم کی کرامت کیوں بیان کریں۔ ہمیں تو قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں تو ذکر اللہ کرنا چاہیے، ہمیں تو ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کی طرف امام اہل سنت اشارہ کرتے ہیں کہ جو تیری یاد سے ذاہل ہے یا غوث، وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث، وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث۔ آگے لکھتے ہیں الوہیت کی احمد نے نہ پائی، الوہیت کی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ اس شعر پر بھی میں روشنی ڈالوں تاکہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہو جائے کہ امام اہل سنت یہاں پر پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، آپ کی رفعت اور بلندی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے تمام انسان بلکہ تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اور آپ سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ اگر آپ سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہے، اگر آپ سے اونچا کوئی ہے، اگر آپ سے اوپر کوئی ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد پوری کائنات میں سب سے اونچا مرتبہ وہ سید المرسلین طٰہٰ و یاسین ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں الوہیت کی احمد نے نہ پائی اور نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ اب یہاں پر آپ حضرات کو سمجھنا ہوگا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، تابعی کس کو کہتے ہیں، پھر آپ حضرات کے سامنے اس شعر کا مطلب واضح ہوگا۔ تو میں آپ حضرات کو بتاتے چلوں، صحابی اس خوش نصیب شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں، جس نے ایمانی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ اور تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس شخص کی وفات ہوئی، اس شخص کو صحابی کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے حضور کی زیارت تو کی، حضور کو دیکھا تو مگر وہ ایمان نہ لایا تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، انہوں نے بارہا حضور کی زیارت کی، حضور کا دیدار کیا، حضور کو دیکھا، حضور کی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، مگر وہ ایمان نہ لائے تو اس ایمان نہ لانے کی بنیاد پر انہیں کافر تو کہا جائے گا مگر صحابی نہ کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو ایمان کی حالت میں حضور کو تو دیکھا مگر ایمان کی حالت میں اس کی وفات نہیں ہوئی، ایمان کی حالت میں وہ مرا نہیں بلکہ کفر پر مرا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، تو وہ شخص بھی صحابی نہیں کہلائے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت تو کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت تو کی، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول تو کیا، مگر بعد میں اسلام سے پھر کر مرتد ہو گئے، وہ لوگ صحابی نہیں کہلائیں گے بلکہ صحابی وہی شخص کہلائے گا جس نے ایمانی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان ہی کی
حالت میں اس کی وفات ہوئی. اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے. اسی طریقے سے تابعی اس شخص کو کہیں گے جس کے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی. اسی پر حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابیت ہوئی پھر تابعیت بساگے قادری منزل یا غوث، یعنی سب سے بڑا مرتبہ سب سے اونچا مرتبہ تو اللہ رب العزت کا ہے. اللہ رب العزت کے بعد سب سے اونچا مرتبہ سب سے اعلیٰ مرتبہ اگر کسی کا ہے تو نبی کریم طٰہٰ و یاسین حضور سید المرسلین حضور سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے اور انبیاء کرام کا ہے. انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا مرتبہ سب سے اعلیٰ مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ جو ہے صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کرام کے بعد سب سے اونچا مرتبہ تابعین اعظام کا ہے اور تابعین اعظام کے بعد سب سے اونچا مرتبہ وہ غوث اعظم کا ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت بساگے قادری منزل یا غوث، بساگے قادری منزل یا غوث، جو تیری یاد سے ظاہر ہے یا غوث وہ ذکر اللہ سے غافل ہے غوث. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین، حضور غوث اعظم اور اولیاء کرام ان کو اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان پیدا کیوں فرمایا، اس کا بھی مطلب جاننے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے اونچا مرتبہ یہ انسان کو دیا ہے. کم و بیش اللہ رب العزت نے علماء کرام کے بیان کے مطابق 18 لاکھ عالم پیدا کیے. بہت ساری مخلوقات کو، آسمان کو اور اس کی بلندی کو دیکھیں، پہاڑ اور اس کی اونچائی کو دیکھیں، ستارے اور ان کی چمک کو دیکھیں، ذرات اور ان کی دمک کو دیکھیں، سمندر اور ان کی طغیانی کو دیکھیں، نہریں اور ان کی روانی کو دیکھیں، زمین اور اس کی یبوست کو دیکھیں، پہاڑ اور اس کی چٹان کو دیکھیں، چڑیا ان کا چہچہانا دیکھیں، درخت اور ان کے پھل دیکھیں، پھول اور ان کی خوشبو دیکھیں، چاندنی اور چاند اور اس کی چاندنی دیکھیں، سورج اور اس کی روشنی دیکھیں. یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے، ملائکہ کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، مگر سب سے اونچا مرتبہ جس کو دیا وہ اللہ رب العزت نے انسان کو دیا. اور یہیں پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بہترین مخلوق یعنی ملائکہ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور انسان کو سجدہ کرا کر کے اللہ رب العزت نے انسان کے مرتبے کو سب سے اونچا کر دیا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سبھی لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ منکر ہوا اور کافر ہو گیا. تو محترم سامعین، میں آپ حضرات کو یہاں پر ذہن دے دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے سب سے مقرب اور سب سے اچھے بندے اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم لا یعصون اللہ، تو اللہ رب العزت کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ بے گناہ ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا صدور یہ محال ہے. اللہ رب العزت نے اس مخلوق سے آدم یعنی انسان کو سجدہ کرا کر کے یہ بتا دیا کہ سب سے اونچا مرتبہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو بخشا ہے تو انسان کو بخشا ہے. صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور ان کی نشو و نما ہوئی اور یہ بلاد و امصار میں یہ سکونت اختیار کی. اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا فرمائی
تاکہ وہ اللہ رب العزت کے مظاہر قدرت کو دیکھے، آسمان کی بلندی اور زمین کی یبوست کو دیکھے، پہاڑوں اور ان کی چٹانوں کو دیکھے، تمام چیزوں میں غور و فکر کرے اور اپنے عقل لگائے کہ جب ان چیزوں کا اتنی بڑی بڑی چیزیں، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، یہ تمام چیزیں ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی صانع ہے، ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو وہ کوئی نہیں ہو سکتا، وہ کوئی ایک ذات ہے، وہ کوئی ایسی طاقت ہے جو ان سب کو بنانے والی ہے۔ اس طور پر وہ عقل سے جان لے کہ ایک اللہ رب العزت اس دنیا میں، اللہ رب العزت موجود ہے اور ہمیں اس کی پرستش کرنا چاہیے۔ مگر اللہ رب العزت نے صرف اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ انسانوں کے تبلیغ کے لیے، انسانوں کے پاس اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کی مقدس جماعت کو مبعوث کیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام یہ کیوں تشریف لائے؟ ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ ان کو بھیجنے کا مطلب کیا تھا؟ ان کو بھیجنے کا مطلب اور ان کی بعثت کا مقصد صرف انسان کو اللہ رب العزت کا راستہ دکھانا تھا، صرف انسانوں کو یہ بتانا تھا، اے انسان تمہارا کوئی بنانے والا ہے، اے انسان تمہارا کوئی صانع ہے، اے انسان تمہارا کوئی معبود ہے، اے انسان وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کے سامنے تمہیں سر سجود ہونا چاہیے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کی تمہیں عبادت کرنا چاہیے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کے سامنے تمہیں اپنا ماتھا ٹیکنا چاہیے، تمہیں بتوں کی پرستش نہیں کرنی چاہیے، تمہیں گناہوں سے باز رہنا چاہیے اور اچھے کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اور رسولان اعظام کے بھیجنے کا مقصد اللہ رب العزت نے صرف یہی رکھا کہ وہ اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں اور لوگوں کو یہ بتا دیں کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، بتوں کی عبادت سے پرہیز کیا جائے۔ آخر کار یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اور اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر